اب رمضان مبارک میں اللہ کے بندے عبادت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو ایک دستور ہے کہ مزدور کو مزدوری کا اجر ملتا ہے۔ مزدور کو مزدوری کا اجر ملتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی نمایاں کام کرتا ہے تو انعام دینے کے لیے اس کو پریزیڈنٹ ہاؤس بلاتے ہیں اور پرائم منسٹر ہاؤس بلاتے ہیں کہ جی آپ کو فلاں میڈل دیا جائے گا، آپ کو انعام دیا جائے گا۔ جیسے یہ دستور ہے نا، بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی دستور کہ جو رمضان المبارک میں عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو رمضان کے بعد اپنے گھر انعام کے لیے بلاتے ہیں، آؤ میرے گھر بیت اللہ کی طرف۔ چنانچہ حج حقیقت میں رمضان کے انعام ملنے کی ایک کنووکیشن ہے، ایک سیریمنی ہے کہ ساری دنیا میں جنہوں نے رمضان مزے کا گزارا ان کو مالک الملک اپنے گھر بلا لیتا ہے، آؤ میرے بندو میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے مشائخ نے ایک لفظ بولا، رمضان کام کا مہینہ، ذی الحجہ انعام کا مہینہ۔ رمضان المبارک کام کا مہینہ اور ذی الحجہ انعام کا مہینہ۔ درمیان میں وقفہ دے دیا 2 مہینوں کا، وہ کیوں؟ کہ اگر پہلی شوال کو حج ہوتا تو پہنچتا کون؟ انسان تھے نا، ساری دنیا سے آنا تھا، کسی نے پیدل چل کے، کسی نے سواری پر، کسی نے بحری جہاز، کسی نے ہوائی جہاز۔ یاتین من کل فج عمیق، تو ان کو وقت درکار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں سفر کا ٹائم دے دیا کہ یہ جو تمہارا شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ ہے، یہ تم سفر کرو اور میرے گھر پہنچو۔ اور جب پہنچو گے تو پہلی ذی الحجہ سے ایک مہینہ شروع ہوگا، وہ عجیب 10 راتیں ہیں، عجیب 10 راتیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر۔ اللہ اکبر، یعنی اتنے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کیوں؟ ساری دنیا کے چاہنے والے گھر میں جو آئے بیٹھے ہیں، گھر میں شادی کا فنکشن ہو، سارے مہمان آ جائیں تو گھر کے لوگ میزبان کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح ساری دنیا سے اللہ کے چاہنے والے اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، اس لیے ان 10 دن کی قسم کھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سوچیں کہ حج کوئی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے کہ بندہ سمجھے ہم وہاں جائیں گے اور بیت اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے ہماری حج ہو جائے گی۔ حج نماز کا نام نہیں ہے۔ حج کس کا نام ہے؟ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو ظہر سے لے کے مغرب کے درمیان تک جو بندہ پہنچ گیا احرام باندھ کے، اس کا گویا حج ہو گیا۔ یہ وقوف اعظم ہے حج کا، رکن اعظم ہے حج کا۔ اگر نماز ہوتی تو کتنے لوگوں کے وضو ہی نہ ہوتے، اور کئی ہم جیسے کمزور وضو کرتے پھر رہے ہوتے، اور کئی عورتیں اتنے سفر کر کے وہاں جاتی اور ان کو نماز ہی نہ پڑھنی ہوتی تو ان کے تو حج ہی نہ ہو سکتے۔ رب کریم کتنے مہربان ہیں، حتیٰ کہ بیمار بندہ اور بے ہوش بندہ بھی اگر عرفات میں پہنچ جائے تو اس کا بھی وقوف ہو جاتا ہے۔ وہ کتنے مہربان پروردگار ہیں، مانگو۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ میں نے شیطان کو اتنا ذلیل ہوتے کبھی نہیں دیکھا. یا تو بدر کے دن دیکھا تھا ذلیل ہو گیا تھا، اور یا پھر میں نے اس کو دیکھا کہ عرفات کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے اتنا کبھی نہیں ہوتا. چیختا ہے، چلاتا ہے، مٹی سر میں ڈالتا ہے، میری سالوں کی محنت ضائع ہو. اور اللہ رب العزت بندوں کو معاف کر دیتے ہیں. اب ایک نقطے کی بات سنیے گا کہ حج پہ تو جو پہنچنے والے ان کو تو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، مگر جب فیور کرنی ہو نا کسی کی تو پھر اس کے لیے ذرا اور حساب ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی عجیب فیور کی. کیا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما. قیامت تک کے لیے جتنے حاجی ہوں گے ان کی دعاؤں پر نبی علیہ السلام کی دعا کا سایہ ہے. اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت. اگر ہماری دعاؤں کا انحصار ہوتا تو یہ جھوٹی زبانیں کیا دعا مانگتی، کیا قبول ہوتی. لیکن اب تو نبی علیہ السلام کی دعا کا سایہ حاصل ہو گیا، دعائیں بھی قبول. پھر یہ تو پہلا رکن تھا. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ہم نے ایک مرتبہ ایک نکاح پڑھانا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاں جب بارات آئی تو ہر بندے کو انہوں نے 1000 روپے کا ہار پہنایا. کہیں پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، کہیں نوٹوں کے ہار پہنا دیتے ہیں. ہم نے پوچھا بھی کیوں کیا؟ کہنے لگے جی ہم نے اپنے مہمان کا اکرام کیا. تو میں نے کہا اچھا ہمیں بات ایک سمجھ میں آ گئی. کیا؟ ایک بات سمجھ میں یہ آئی کہ تمہارے گھر مہمان آنا تھا تو تم نے اس کے گلے میں 1000 روپے کا نوٹوں کے ہار ڈال دیے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے گھر بلاتے ہیں اور اپنے گھر سے آنے سے پہلے میدان عرفات میں بلا کے کہتے ہیں کہ میں تمہیں کیا ہار پہناؤں، تم خود جو پہننا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو میرے بندو مانگو، میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں عطا کروں گا. بندوں کو اختیار دے دیا. جب ہم نے کر لیا موقوف عرفات تو فرمایا آؤ بھائی میدان منا میں تم ذرا 2-3 دن ٹھہرو. تم 2 دشمنوں کو جانتے ہو نا؟ یا اللہ کون سے؟ ایک نفس بھی دشمن ہے، ایک شیطان بھی دشمن ہے. تو بھی ان دشمنوں سے برات کا اظہار کرو نا. ایک تو تم قربانی کرو جیسے نفس پہ چھری پھیر رہے ہو، اور دوسرا شیطان کو کنکری مارو، نفرت کا اظہار کرو کہ تم ہمارے ہو. شیطان کو کنکری مارنے پر اجر کتنا بڑا. فقہا نے لکھا کہ شیطان کو ٹوٹل سب دنوں میں 70 کے قریب کنکریاں لگتی ہیں ٹوٹل. ہر کنکری کے بدلے اتنا بڑا گناہ معاف ہوتا ہے، اگر وہ معاف نہ ہوتا اس بندے کو یقیناً جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا. اتنا بڑا گناہ معاف ہوتا ہے. تو 70 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یا اللہ اب تو ہم نے شیطان سے بھی نفرت کا اظہار کر لیا اور جانور بھی ذبح کر دیا، خواہشات کے گلے پہ بھی چھری پھیر دی. تو میں ہاں تم ہمارے ہو نا، اب آؤ ہمارے گھر میں. کیا کام رہ گیا؟ تو میں تم نے ہمارا دیدار نہیں کرنا، ہم سے ملاقات نہیں کرنی.
اس لیے اس طواف کا نام بھی طواف زیارت رکھا گیا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ تو یہ طواف زیارت حقیقت میں رمضان کا انعام ہے۔ تو یہ سٹوری شروع ہوتی ہے 15 شعبان سے، اور اس کا عروج ہوتا ہے طواف زیارت کے اوپر۔ پھر طواف زیارت کے بعد جتنے دن رہنا ہے رہو، طواف وداع کرو، پھر اپنے گھروں کو جاؤ۔